اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا اور چند سالوں بعد اس ملک کو حاصل کر کے دنیا کے نقشے پر ہماری شناخت کو قائم کیا۔ اس شناخت کو حاصل کرنے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اہم کردار ادا کیا۔ اس فیڈریشن کا ہیڈ آفس اسلامیہ کالج لاہور پر موجود تھا۔ کالج میں دیگر مسلم طلباء کی طرح ایک طالب علم محمد مالک بھی زیر تعلیم تھے اور مسلمانوں کی علیحدہ وطن کی جدوجہد میں اس طلباء تنظیم کے اہم رکن بھی تھے۔ مسلمانوں کی اس موومنٹ کے خلاف ایس ڈی کالج، جو موجودہ ایم اے او کالج ہے، اس کالج میں ایک تحریک چلی جسے کانگریس کی حمایت حاصل تھی۔ مارچ 1946 کو ایم اے او کالج کے سامنے یونیورسٹی گراؤنڈ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ایس ڈی کالج کے طالب علموں کے درمیان فساد شروع ہوا۔ کالج کی چھت سے اینٹوں کی بارش ہونے لگی اور ایک اینٹ اسلامیہ کالج کے طالب علم محمد مالک کے سر پر لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کی تدفین میانی صاحب عاشق رسول غازی علم دین کے پہلو میں کی گئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد بانی پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح شہید کی قبر پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کی، اور بانی پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے محمد مالک شہید کو تحریک پاکستان کے پہلے شہید کے خطاب سے نوازا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ تحریک پاکستان کی پہلی شہادت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طالب علم محمد مالک کی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ محمد مالک شہید کی اس پہلی قربانی کی بدولت اس تحریک پاکستان کو، اس موومنٹ کو ایک بڑی تقویت ملی، ایک بڑا جوش ملا، اور یہ تحریک پاکستان آگے چل کر اس پیارے پاکستان کو حاصل کر سکی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور تحریک پاکستان کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔